ابھی میری گزارش ہے چودھری اشتیاق ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی. آپ کی زوردار تعلیم میں اشتیاق موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی ممنون ہوں جناب فادر جی کا، جیمز چرنل جی او پی، کہ انہوں نے اہل فکر و نظر احباب کو جمع کیا اور اس ججمنٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی اس کو ہم دیکھ سکیں کہ وہ ججمنٹ دراصل میں ہے کیا. اس ججمنٹ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جس کی روشنی میں یہ ججمنٹ سامنے آئی، وہ جسٹس جو ہیلپ لائن تھی، انہوں نے ایک لیٹر لکھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ پشاور بلاسٹ ہوا ہے اور جس میں قیمتی جانیں گئی ہیں، اس کے اوپر جو ہے سو موٹو ایکشن لینا چاہیے. جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن لیا تو پروسیڈنگز کو آغاز کی. جب پروسیڈنگز کا آغاز کیا، عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس ججمنٹ میں صرف کرسچین رائٹس کی بات ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے. اس ججمنٹ کے اندر نہ صرف کرسچین رائٹس کی بات ہوئی ہے، اس ججمنٹس کے اندر آپ کے ہندو رائٹس کی بات ملتی ہے. اس ججمنٹ کے اندر آپ کو کیلاش قبیلے کے رائٹس کی بات ملتی ہے. اس ججمنٹ کے اندر آپ کو اسماعیلی قبیلے کے رائٹس کی بات ملتی ہے. اس ججمنٹ کے اندر آپ کو سکھ کمیونٹی کے رائٹس کی بات ملتی ہے. اس ججمنٹ کے اندر نہ صرف سکھ کمیونٹی بلکہ ہزارہ کے کمیونٹی جو کوئٹہ میں ہے، میجورٹی ان کے رائٹس کی بات ملتی ہے. الغرض پاکستان میں جتنی مائنورٹیز ہیں ان تمام مائنورٹیز کے رائٹس کی اس میں آپ کو بات ملتی ہے. جو بنیادی ایشو تھے اس ججمنٹ کے اندر جو زیر بحث آئے وہ یہ تھے. ایک ایشو یہ تھا کہ نان رجسٹریشن آف میرجز آف ہندو کمیونٹی، جس طرح کلیان سنگھ صاحب نے ہمیں ابھی بتا رہے تھے کہ میرجز کی رجسٹریشن نہیں ہے. اس ججمنٹ میں یہ آرڈر ہوا کہ تمام جو ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کی میرج کو رجسٹر کیا جائے. اگر سکھ کمیونٹی کی میرج رجسٹریشن کا پروسیس نہیں شروع ہوا تو کلیان سنگھ صاحب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے پاس تشریف لائیں. میں سپریم کورٹ میں اس ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے درخواست دوں گا. آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ججمنٹ کہتی ہے، نادرا کو ڈائریکٹ کہتی ہے کہ آپ رجسٹر کریں گے میرجز. اس ججمنٹ میں نان رجسٹریشن آف جو کرسچین میرجز ہے اس کی بات ہے. وہ یہ کہتی ہے اور نادرا نے انشور کیا کہ ہم میرج اس کی ہم رجسٹر کریں گے. پھر کیلاش کمیونٹی سے جو کمشنر تھے وہ پیش ہوئے، کیلاش کمیونٹی کے جو ریپرزینٹیٹیو تھے وہ پیش ہوئے. انہوں نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا کہ ہمیں جو بزور طاقت ہمیں ہمارا جو مذہب ہے وہ تبدیل کروایا جا رہا ہے، لیکن اب جو حکومت نے اسٹینس لی ہے اس کے بعد اب وہ نہیں ہو رہا، اور اس طرح جو فورسڈ کنورشن آف ریلیجن ہے وہ نہیں ہو رہی. اس کے باوجود اگر ہو رہی ہے تو کیلاش کمیونٹی کے قبیلے کے لوگ بھی اس ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن میں جا سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ اس ججمنٹ میں پھر یہ طے کیا اور یہ کہا گیا کہ اگر اسٹیٹ نے پریونٹیو میئرز نہیں لیے، اگر پریونٹیو میئرز لیے ہوتے تو پشاور بلاسٹ سے بچا جا سکتا تھا، لیکن پریونٹیو میئرز کی ضرورت ہے. پھر اس ججمنٹ میں یہ بہت تصدق حسین جیلانی صاحب از اے ویری لرنڈ جج. انہوں نے اس ججمنٹ کو میں ریلیجن کی بنیاد کے اوپر، اس ججمنٹ کے اندر انہوں نے یونائٹڈ نیشنز ڈیکلریشن آن ہیومن رائٹس کی بنیاد کے اوپر، اس ججمنٹ کے اندر کانسٹیٹیوشن کی بنیاد کے اوپر، اس ججمنٹ کے اندر جب پاکستان بن رہا تھا اور جو ریزولوشن پاس ہوئی اس کی بنیاد کے اوپر یہ ساری چیزیں ہولڈ کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ریلیجیس کانشیس کی فریڈم ہے کہ ہر ریلیجن کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرے، یہ حصہ ہے 23 مارچ 1940 کی جو ریزولوشن تھی جسے ہم پاکستان ریزولوشن کہتے ہیں، یہ اس کا حصہ تھا. لہٰذا یہ ریلیجیس فریڈم تمام مائنورٹیز کو ملنی چاہیے.
یہ ریلیجیس فریڈم چونکہ آئین کے آرٹیکل 20 کا حصہ ہے، اس بنا کے اوپر آرٹیکل 20 یہ کہتا ہے، ریلیجیس فریڈم کی بات کرتا ہے، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنی مذہب کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں ان کو ملنا چاہیے۔ اسی طرح انہوں نے آرٹیکل 37 پہ بات کی، آرٹیکل 59، میں صرف آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ ہر آرٹیکل کے اوپر میں بات کر سکوں۔ آرٹیکل 51 پہ بات کی، 59 پہ بات کی، 106، 224، 227، یہ تمام کو ڈسکس کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا آئین دیتا ہے آپ کو ریلیجیس فریڈم، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے ریلیجن کے اوپر انکروچ اپان کرے۔ پھر انہوں نے یہ فرمایا، جو ہولڈ کیا انہوں نے یہ ہولڈ کیا کہ جو یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے، سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے، 1966 میں جو پاس ہوا، یہ رائٹ اس میں ہم سگنیٹری ہیں پاکستان، چونکہ سگنیٹری ہے یونائٹڈ نیشنز کا، لہٰذا مائنارٹیز کو وہ حقوق اگر ہم نہیں دیتے تو انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کرتے ہیں۔ ہمیں انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے، انٹرنیشنل جو کوویننٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو وہ حقوق دیں۔ پھر جو دوسرا ڈیکلریشن آف ایلیمینیشن آل فارمز آف انٹالرنس اینڈ ڈسکریمنیشن، عدم برداشت کا جو ڈیکلریشن ہے یونائٹڈ نیشنز کا، ہم اس کے سیگنیٹری ہیں، ہم نے وہ دستخط کیے ہیں کہ ہم تمام قسم کی جو عدم برداشت ہے وہ اس کو ختم کریں گے، ہم برداشت کا مظاہرہ کریں گے، ہم انٹالرنس نہیں رکھیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ریلیجیس کانشس کے رائٹ کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کوٹ کیا کہ 1526 میں ایک بشپ آف لنڈن نے صرف یہ دھمکی دی تھی کہ میں پارلیمنٹ کو اڑا دوں گا کیونکہ اس نے ایک پروٹیسٹنٹ کو منتخب کیا ہے، اور اس بشپ کو ٹرائی کیا گیا۔ آپ کسی کے ریلیجن کو انکروچ اپان تو کیا، آپ یہ دھمکی بھی نہیں دے سکتے کہ ہم آپ کے ریلیجن کے کسی کے خلاف بات کریں گے، یہ وہ انہوں نے کوٹ کیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا آن دا ہیومینیٹیرین اور سیکنگ، تمام مذاہب کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر آخر الزمان کا جو میسج تھا، وہ میسج اس کی کنٹینیوٹی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کا پیغام تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا۔ تو تمام مذاہب جو ہے وہ انسانیت سے پیار کی بات کرتے ہیں، تمام مذاہب انسان سے محبت کرنا سکھاتے ہیں۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات جو رحمت للعالمین ہے وہ محبت کی بنیاد کے اوپر ہے۔ تو یہ وہی میسج ہے آقا علیہ السلام کا، اور ان کا میسج یہ ہے کہ آپ تمام مائنورٹیز کا جو ہے وہ خیال رکھیں، ان کو رائٹس کو پریزرو کریں۔ کنکلوڈ کیا اس ساری ججمنٹ کو انہوں نے ڈسکس کرنے کے بعد، انہوں نے کہا ایک اسپیشل ٹاسک فورس ہونی چاہیے جو اس ساری صورتحال کا جائزہ لے، وہ پروٹیکٹ کرے ریلیجیس انسٹیٹیوشنس کو، خواہ وہ ہندو کمیونٹی کے ہیں، خواہ وہ کرسچن کمیونٹی کے ہیں، خواہ وہ کسی اور کمیونٹی کے ہیں۔ یہ اگر نہیں ہوتے تو یہ بتا سکتے ہیں چندن جی صاحب کے کہ ایسی ٹاسک فورس کا وجود نہیں آیا۔ پھر انہوں نے کہا تعلیمی نصاب چینج کیا ہے، تعلیمی نصاب کے اندر جب ایک بچہ جاتا ہے اس کو تمام جو دوسرے ریلیجن ہیں، تمام ریلیجن کی عزت کرنی سکھائی جائے۔ کیا ہمارے ہاں تعلیمی نصاب ایسا بنا یا نہیں بنا؟ یہ چنن جی صاحب بتا سکتے ہیں کہ نہیں بنا۔ پھر انہوں نے کہا ہیٹ سپیچ، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے خلاف بات کرے، کسی کے جذبات کو بھڑکائے۔ اور ہیٹ سپیچ کے بارے میں آگے چل کے اس ججمنٹ کی روشنی میں ہمارا جو پیکا ہے نا، پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016، اس میں ایک اسپیسیفک دو وہاں پہ سیکشن ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایسی سپیچ کرتے ہیں جس سے آپ کسی مذہب کی دل آزاری کرتے ہیں، کسی انسان کی دل آزاری کرتے ہیں، تو آپ سزا کے مرتکب ہیں، آپ ٹیررزم کے مرتکب ہیں۔ اس ججمنٹ کی روشنی میں 2016 میں جو سائبر لا بنا ہے وہ یہ والی جو بات ہے ہیٹ سپیچ والی، وہاں پہ یہ جرم قرار دے دی گئی ہے کہ آپ کوئی ایسی بات نہیں کرتے، اور ایسی بات کرتے ہیں جس سے پوری کمیونٹی ایک دہشت گردی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔
تو پھر اس کا مطلب ہے آپ دہشت گردی کے مرتکب ہیں. یہ اس ججمنٹ کی روشنی میں ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پوری نیشنل کونسل بنانی چاہیے فار دا پروٹیکشن آف مائنورٹیز. کیا وہ نیشنل کونسل بنی نہیں بنی یہ چیلنج ہی سب بتائیں گے. اگر نہیں بنی تو اس کے اوپر ہمیں ایکشن لینا چاہیے اور اس ججمنٹ کی روشنی میں ہمیں وہ بنوانی چاہیے. انڈر آرٹیکل 189 آف دا کانسٹیٹیوشن وہ سپریم کورٹ کا حکم ماننا ہر ایک کے فرض ہے تو وہ بننی چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ اسپیشل جو ہے اسپیشل فورسز سے الگ بننی چاہیے. پھر انہوں نے کہا ایک سیپریٹ فائل ہونی چاہیے. اپنی کورٹ کو کہا انہوں نے کہ ایک سیپریٹ فائل ہے جہاں پہ کنکلوڈ ہوتی ہے یہ ججمنٹ کہ ایک یہ جو آفس سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے وہ ایک سیپریٹ فائل بنائے اور اس کے بارے میں رپورٹ سبمٹ کرے اور رپورٹ سبمٹ کرے. اس رپورٹ کی روشنی میں یہ دیکھا جائے کہ ہم نے جو احکامات جاری کیے ہیں وہ پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے. اگر یہ تمام احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوا 5% کوٹا انہوں نے دیا. 5% کوٹا ملازمتوں میں کرسچنز کا ہے, ہندوز کا ہے, سکھ کا ہے, تمام کے جو مینورٹیز ہیں اس کا ہے. اگر اس کے باوجود اس ججمنٹ کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حقوق نہیں ملے تو انڈر آرٹیکل 189 آف دا کانسٹیٹیوشن تمام اداروں کے اوپر فرض ہے, لازم ہے تو وہ اس ججمنٹ کے اوپر منوان عمل کرے. اگر اس ججمنٹ کے عمل نہیں ہوتا تو دیٹ از دا وائلیشن آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان, دیٹ از دا وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, دیٹ از دا وائلیشن آف دا فنڈامنٹل رائٹس آف پاکستان. ہم دعا بھی کرتے ہیں اور میں آپ کے توسط سے یہاں پہ یہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں اس ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان میں کسی طرح بھی کوئی خدمات اگر آپ ہوں چاہیے میرا دفتر میرا آفس میں خود اس ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے بے لوز بلا معاوضہ حاضر ہوں, 24 گھنٹے حاضر. بہت شکریہ. کہہ رہے ہیں ایک لائن پڑھ دے وہ مذہبی آزادی کا حق ہر شہری کو 3 مختلف قسم کے حقوق دیتا ہے, یعنی مذہب اختیار کرنے کا حق, مذہبی عبادت کا حق اور مذہبی تبلیغ کا حق. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 20 صرف نجی طور پر مذہب پر عمل کرنے کا حق نہیں دیتا بلکہ نجی اور عوامی دونوں سطح پر مذہب پر عمل پیرا ہونے کا حق دیتا ہے. مزید یہ کہ نہ صرف مذہب پر عمل پیرا ہونے اور اختیار کرنے کا اضافی حق دیتا ہے بلکہ اپنے مذہب کے دوسروں کو تبلیغ کا بھی حق دیتا ہے. یہاں یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ تبلیغ کا یہ حق صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے کہ وہی اپنے مذہب کی تبلیغ کریں بلکہ یہ حق دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی حاصل ہے کہ وہ نہ صرف اپنے مذہب کے لوگوں کی تبلیغ کریں بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو تبلیغ کریں. اس حق کو اس تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے لوگوں کی مذہبی تبدیلی کی حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ اس سے زبردستی مذہب کی تبدیلی یا دوسروں پر اپنے نظریات تھوپنے کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. کیونکہ جب سب شہریوں کو تبلیغ کا حق حاصل ہے پھر کسی شہری کو دوسروں کی وہ زبردستی مذہب کی تبدیلی یا ان پر اپنے عقائد نافذ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. We absolutely agree to this. All of us are the sons and the daughters of the Adam and the Eve. ہم آدم کی اولاد ہیں. ہم اگر کوئی کرسچن ہے کوئی کسی اور کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہے تو تمام جو ہے وہ آدم کی اولاد ہیں. ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت